डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीन एंड मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ यानी होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में शामिल ऐसी अद्वियात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और बहुत सी अमराज में शाफी साबित होती हैं। इन अद्वियात की एक किस्म की पहचान यानी हर मेडिसिन का, हर होम्योपैथिक मेडिसिन का मरीज़ एक ख़ास मरीज़ होता है और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसका मेन काम होता है टू फाइंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द मेडिसिन एंड द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। यानी मरीज़ जो उसके सामने है, जो उसके मतलब पे आया है इलाज के लिए, उसने होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में मौजूद हज़ारों अद्वियात में से किसी एक ऐसी दवा की तलाश करनी है जो कि उस पेशेंट की सिमिलर हो, यानी जो उस पर फिट बैठती हो और उसकी इलामात को कवर करती हो। तो आज इस सिलसिले में हमने इंतखाब किया है फर्स्ट जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसको कहते हैं नेट्रम्योर। नेट्रम्योर जो है ये कॉमन साल्ट यानी क्लोराइड ऑफ सोडियम यानी वो नमक जो हम डेली रोज़ाना अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, ये मेडिसिन उस नमक से बनी हुई है और ये मेडिसिन बहुत से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को हल करने की खासियत रखती है बशर्ते कि मरीज़ इस रेमेडी का हो। सो ये सिलसिला जो हमारा है ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि डॉक्टर्स और होम्योपैथी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर वो इसको गौर से सुने। इसमें हम मरीज़ की आदत, मरीज़ की मॉडलिटीज़, मरीज़ की करेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स, मरीज़ की ख़ास इलामत का सिर्फ जिक्र करेंगे। पूरी रेमेडी का जिक्र करना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इलामत जो कि किसी भी मरीज़ में अगर पाई जाए, उसमें कोई इलामत, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज से हम इसी सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सो नेट्रम्योर पे आते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेट्रम्योर जो है मैंने जैसे पहले बताया कि कॉमन साल्ट से बनती है। इसमें मरीज़ को ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, इसके मरीज़ की पहचान ये है कि वो बहुत जल्दी ठंड उसको लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है कोल्ड से और बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होती है उसमें ठंड लगने की। सो ऐसे मरीज़ जिनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती हो, उनके लिए इस मेडिसिन को जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा इसका मरीज़ जो है ना, उसमें ग्रेट वीकनेस एंड वीरीनेस, बहुत ज़्यादा नकाहत, थकावट यानी गिरा सा रहना और बहुत ज़्यादा वो नकाहत महसूस करता है और ख़ास तौर पे सुबह उठते वक्त, जबकि नॉर्मल शख्स जो है ना सुबह उठते वक्त बड़ा फ्रेश होता है। यानी अगर थका आ रहा भी बंदा लेटे, ज़्यादा ओवर वर्क करके या किसी वजह से सुबह उठता है तो फ्रेश होता है। लेकिन इसके मरीज़ की एक पहचान ये है कि ये सुबह जब उठता है तो सबसे ज़्यादा इसको कमज़ोरी, नकाहत जो है वो सुबह के टाइम बिस्तर में ही, यानी इवन लाइंग इन द बेड, उसे कमज़ोरी महसूस होती है। और ये मेडिसिन जो है एनीमिया यानी खून की कमी वाले पेशेंट, क्लोरोसिस, फुलात की कमी, इंटरमिटेंट फीवर,
ان ایسے بخاروں میں مبتلا جو کہ باری باری سے چڑھتے ہوں، انٹرمیڈیٹ اترتے چڑھتے ہوں اترتے چڑھتے ہوں، ایسے مریضوں میں بہترین کام کرتی ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم، گوائٹر، ڈائبٹیز، تو یہ ان امراض میں، ہائپوتھائرائڈزم میں اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں، گوائٹرز وغیرہ ہوں ان میں، اور اس کے مریض کی جو اکثر بیماریاں ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سائیکک کاز ضرور آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اس کی ہسٹری لیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ضرور آپ کو ملے گا۔ یعنی اس کا مریض موسٹلی غم، فکر، غصہ، پریشانی میں مبتلا ملے گا آپ کو۔ یہ اس میں آپ کو غم، غصہ، پریشانی کی علامات بھگت رہا ہوگا۔ فرینڈس، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نیٹریمیور کے مریض کی جتنی بھی کرونک کیسز تکالیف ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا مریض کی، اب ہم ہیبٹس پہ آتے ہیں، عادات پہ آتے ہیں تاکہ پہچان سکیں صحیح طریقے سے۔ اس کا مریض کمپنی پسند نہیں کرتا، ڈیزائر ٹو اسٹے الون، اور ایون اس کی جو پیشنٹس ہوتی ہے خاتون، وہ دروازہ بند کر کے اکیلے میں یعنی تنہائی میں بیٹھ کے رونا، چیخنا، چلانا پسند کرتی ہے۔ اور اس کے مریض یا مریضہ سے اگر کسی قسم کی بھی ہمدردی کی جائے تو اس سے مزید اریٹیٹ ہوتی ہے، اس میں یعنی اور سے غصہ آتا ہے، اور وہ جو اس کا جی چاہتا ہے کہ ہمدردی کرنے والے کا منہ نوچ لیا جائے۔ وہ ہمدردی بھی پسند نہیں کرتی، کمپنی بھی پسند نہیں کرتی، اور اس کا مریض ڈپریسڈ رہتا ہے، اکیلے میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو موجود ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے سائیکک کہ وہ ایک پل میں ہنستا ہے اور ایک پل میں روتا ہے، یعنی کہہ لگاتا ہے اور ساتھ ہی کبھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پیشنٹ جو ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمز اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس کے مریض کی ایک اور پہچان ہے، یعنی لاس آف اسمیل اینڈ ٹیسٹ، کسی بھی کھائی پی چیز کا ذائقہ اسے نہیں محسوس ہوتا، اور اسے خوشبو بھی نہیں آتی، نہ بو آتی نہ خوشبو آتی، یعنی لاس آف اسمیل اینڈ ٹیسٹ دونوں اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، اس کے کانوں میں رورنگ اور رنگنگ نائزز، یعنی گھنٹیاں بجنے کسی آوازیں، ٹینائٹس ہوتا ہے اس کو، اور شور شرابے کی آوازیں، رنگیں کی، گھنٹیاں بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور دوسری اس کی سب سے ایک اور اہم پہچان اس کے مریض کی یہ ہے کہ اس کے مریض کی اگر آپ زبان دیکھیں گے تو میپڈ ٹنگ ہوگی، یعنی زبان پہ مختلف قسم کے نقشے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے اس کے مریض کی۔ اور کریونگ فار سالٹ، اس کے مریض کو نمک، یعنی وہ سالن چکھے بغیر ہی وہ نمک دان پکڑ کے اس پہ نمک چھڑکنا شروع کر دے گا، یعنی گریٹ کریونگ فار سالٹ۔ ٹیکی کارڈیا پایا جاتا ہے، یعنی پلپٹیشن، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ایون اس کے ساتھ اس کو اپنی باڈی شیک ہوتی محسوس ہوگی، اپنی دھڑکن کی آواز اسے خود سنائی دیتی ہے، اور جیسے اس کی باڈی شیک کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انٹرمیٹنٹ فیور میں، یعنی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بخاروں میں، ایسے بخار جو اترتے چڑھتے ہوں، اس کے مریض کے منہ کے ارد گرد فیور بلسٹرز بن جاتے ہیں، یعنی منہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے چھالے دانے بن جاتے ہیں، وہ بھی نیٹریمیور کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں اس کی لائکنگ کی طرف۔ اس کا مریض کولڈ باتھنگ، اوپن ایئر، اور لائنگ آن دا رائٹ سائڈ، یعنی بستر میں جب لیٹتا ہے تو رائٹ کروٹ پہ لیٹتا ہے، یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ ناظرین، میں نے چند ایک علامات جو کہ بہت پرومیننٹ ہے نیٹریمیور کی، تاکہ اس کے مریض کو پہچاننے میں ڈاکٹرز کو، پیشنٹ کو، ڈاکٹرز کو دقت نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی، یہ بہت اہم علامات ہیں،
یہ پیکولر سمٹم ہے، کریکٹرسٹک سمٹمز ہے، جنرل سمٹم، یعنی ان علامات کو اگنور آپ نہیں کر سکتے، اور نیٹریمور کا مریض کی جو میڈیسن بنتی ہوگی مٹیریل میڈیکا میں ان میں سے اکثر علامات پائی جاتی ہوں گی. سو انشاءاللہ تعالیٰ فرینڈس ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. کل ایک اور میڈیسن کا ذکر ہوگا. ہم پولیکرسٹ میڈیسن جتنی مٹیریل میڈیکا کی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مریض کو خود بھی پہچان ہو، ڈاکٹر کو بھی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے نالج شیئرنگ ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئے گا سلسلہ. اور ناظرین اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ہیلتھ ریلیٹڈ سمٹمز ملتے معلومات ہوتی رہے، نالج شیئرنگ ہوتی رہے. بہت شکریہ.